بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سدرۃ المنتہا کا واقعہ معراج کے اندر ہوا ہے۔ سدرہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے درخت کو دنیا کی بیریوں میں قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس طرح کی بیری ہوگی، اور منتہا کے معنی انتہا یا آخری حد ہے، یعنی یہ وہ مقام ہے جہاں سے آگے مخلوق کو جانے کی اجازت نہیں۔ سدرۃ المنتہا پر ہر عالم کا علم ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے آگے جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی اس مقام کے آگے نہیں گیا۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے درخت کی جڑ چھٹے آسمان میں اور پھیلاؤ ساتویں آسمان میں ہے۔ معراج کی رات میں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبریل آسمان پر لے گئے، اور اللہ کے حکم سے ایک کے بعد دوسرے آسمان کی سیر کرتے ہوئے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساتویں آسمان میں داخل ہونے لگے تو سدرۃ المنتہا کا مقام آیا۔ وہاں ایک عظیم درخت موجود تھا جس کے پھل مقام حجر کے مٹکے جیسے تھے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ حجر دراصل قوم عاد کی مملکت کا دارالسلطنت تھا، جہاں کے پتھروں اور پکی ہوئی مٹی کے اثرات بہت مشہور تھی۔ 17ویں صدی میں شام، لبنان اور روم کے علاقوں میں سدرہ نامی ایک درخت پایا جاتا تھا۔ دنیا کی بدلتی آب و ہوا اور کلائمیٹ چینجنگ کی وجہ سے 1937 میں اس درخت کی نسل ہی ختم ہو گئی۔ مورخین اور ماہر نباتیات نے اس درخت کی اونچائی 150 فٹ اور گولائی 40 فٹ لکھی ہے۔ اس درخت پر ہونے والے پھل بالکل حجر کے مٹکوں کے مشابہ تھے۔ اس تاریخی درخت کی جلال و عظمت کو دیکھ کر انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے، جو اپنے دور کا ایک عظیم اور خوبصورت درخت تھا۔ بائبل مقدس میں بھی اس درخت کا تذکرہ ریز کے نام سے کیا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشادات میں بڑے ادب کے ساتھ اس درخت کا نام ملتا ہے، جس میں اس کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ زبور میں اس درخت کو The Tree of Lord یعنی خدا کا درخت کہا گیا ہے۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے اپنی عبادت گاہیں اور محلات اسی درخت کی لکڑیاں سے بنوائے تھے۔ صدیوں سدرات کی لکڑیوں میں اتنی خوشبو اور چمک ہوتی ہے کہ اس سے بنی عبادت گاہیں نہایت معطر اور صاف ستھری رہتی ہیں، اور تقریباً 400 سال تک ان پر موسم کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ شام و لبنان اور یونان کے علاوہ سدرہ کا یہ درخت ہندوستان کے ہمالیہ سلسلے میں پایا جاتا تھا، جسے دیوتار کہا جاتا تھا۔ اس درخت کو ہندوستان میں دیوتا کا درخت مانا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام دیوتار ہے۔ جب کرم میں سدرہ کے اس درخت کو عذر کہا جاتا ہے، جس سے شجرۃ اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ تینوں نسل کے درخت دراصل ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور اسی خاندان میں بیری کا درخت شامل ہے۔ اس لیے اسلام سے قبل عرب کتابوں میں بیری کے درخت کو سدرہ ہی کہا گیا ہے۔ مختصر یہ کہ سدرہ قدیم دور کا ایک اہم اور نایاب درخت تھا، اس لیے قرآن و حدیث میں سدرۃ المنتہا کو دنیا کے اس بیری کے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ لیکن سدرۃ المنتہا جو ساتویں آسمان پر موجود ہے، ان دنیاوی بیریوں کے درخت کے جیسا بالکل نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا چھٹے آسمان پر ہے۔ زمین سے اوپر جانے والی چیزیں اس درہ پر آ کر رک جاتی ہیں، اور پھر انہیں فرشتوں کے ذریعے وصول کیا جاتا ہے، اور پھر اسی طرح اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں اس تک آ کر رک جاتی ہیں، پھر انہیں نیچے سے موصول کیا جاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے قریب ہی جنت الماوا ہے، جو جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے، اور جہاں مقام سے پہلے شہیدوں کی روحوں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے ہر پتا ہر فرشتہ کھڑا ہے جو اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے، اور اس کی شاخوں اور پتوں پر سبز رنگ کے پرندوں کا جھنڈ بیٹھتا ہے۔ سدرۃ المنتہا ایسا درخت ہے جس کے تنے کی چوڑائی 72 سال کے سفر کے برابر، جبکہ بہترین سوار اس کی شاخوں کے سائے میں قریب 100 سال تک سفر کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا کے اس درخت کی جڑ سے 2 ظاہری نہریں نکلتی ہیں، اور اسی طرح اس کے تنوں سے 2 باطنی نہریں بھی نکلتی ہیں۔ آپ نے معراج کی رات ان نہروں کو دیکھا جو جبریل امین سے دریافت کیا کہ اے جبریل، یہ باطنی اور ظاہری نہریں کیا ہیں؟ اس جبریل نے فرمایا کہ باطنی نہریں جنت میں جاتی ہیں، اور
ظاہری نہریں دنیا میں گرتی ہیں جو دریا نیل اور دریا فرات ہیں، جس کے معنی وادی کے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے لمبا دریا ہے جس کی لمبائی 6000 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ دریا نیل مصر کی سرزمین سے گزرتا ہے اور وہاں کے باشندوں اور زراعت کے لیے اہم مقام رکھتا ہے۔ اگر دریا فرات کی بات کریں تو یہ 2780 کلومیٹر لمبا اور دریا عراق اور مشرقی ترکی کے علاقوں میں بہتا ہے۔ یہ وہی دریا ہے جس کے کنارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسین کو کربلا نامی مقام پر شہید کیا گیا ہے، اور احادیث کے مطابق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے قریب اسی دریائے فرات سے سونے کے خزانے یا پہاڑ کے نکلنے کی پیشن گوئیاں کی ہیں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ سدرۃ المنتہا زمین سے اربوں خربوں نوری سال کے فاصلے پر کہیں کسی مقام پر موجود نہیں، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ سدرۃ المنتہا سے نکلنے والا پانی نہر نیل اور فرات کی شکل میں ہماری زمین تک کیسے پہنچ رہا ہے؟ ہماری زمین پر پانی کہاں سے آیا؟ یہ ہمیشہ سے سائنسدانوں کے لیے ایک اہم سوال بنا رہا۔ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ زمین پر پانی اس وقت سے موجود ہے جب سے یہ زمین وجود رکھتی ہے، جبکہ حال ہی میں ہونے والے ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ شاید زمین پر پانی آج سے ارب سال پہلے خلا سے آنے والے کسی شہاب ثاقب یا میٹرائٹ کے ذریعے یہاں لایا گیا ہے، اور 3 ارب سال سے پانی اس زمین پر موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ شہاب ثاقب جو ارب سال پہلے اس زمین پر گرے تھے اور پانی کو یہاں لانے کے ذریعہ بنے، کیا وہ اس جگہ سے آئے تھے جہاں سدرۃ المنتہا موجود ہے؟ ایک نظریے کے مطابق سدرۃ المنتہا کی جڑیں نکلنے والی وہ نہریں اس دنیا میں غیبی راستے کے ذریعے آتی ہیں جسے جدید سائنسدان کی زبان میں ووم ہولس یا پورٹلس کہا جاتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے ہم لاکھوں اور کروڑوں نوری سال دور کسی جگہ پر ایک مخصوص دروازے کے ذریعے چند سیکنڈ میں پہنچ سکتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان نہروں کو اس دنیا میں لانے کے لیے اللہ کے حکم سے انہی راستوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک سورہ المعارج کے نام سے موجود ہے جس کے معنی سیڑھیاں یا آسمان پر جانے کا راستہ ہے، یعنی ایسے راستے جو زمین کو کسی اور ہی دنیا کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ معارج میں فرمایا۔ اللہ کی طرف سے ایسے راستے جنہیں فرشتے اور روحیں استعمال کرتی ہیں تاکہ وہ اوپر کی طرف چڑھ سکے۔ آخری دیر راستے کون سے راستے ہیں اور کیا نیل فرات انہی راستوں سے آ کر بہتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے میرے پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔